بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم مسٹر چپس جو ناول ہے اس کا دوسرا چیپٹر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہم اس لیکچر کے اندر جو مسٹر چپس کا دوسرا چیپٹر اس کی جو مین فیچرز ہیں، مین باتیں اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسٹر ویدر بائی کا اس کے اندر ذکر ہے. مسٹر ویدر بائی وہ پہلا ہیڈ ماسٹر ہے. جب ہم مسٹر چپس کے ناول کو اوپن کرتے ہیں تو جس بندے کے ساتھ مسٹر چپس کی ملاقات ہوتی ہے وہ بندہ ہیڈ ماسٹر، اس کا نام ہے مسٹر ویدر ہے. یہ بروک فیلڈ اسکول میں 1840 میں آیا تھا. تو اس نے کسی حد تک بروک فیلڈ کی جو پوزیشن ہے اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی، بحال کرنے کی کوشش کی. تاہم یہ جو سکول ہے کبھی ڈکلائن ہو جاتا تھا، زوال پذیر ہو جاتا تھا، کبھی اپ کبھی ڈاؤن. کبھی جو اس کی پوزیشن یہ بن جاتی تھی کہ سکول صفحاستی سے مٹنے پر بھی تیار ہو جاتا تھا، یعنی اس کے اندر بچوں کی تعداد اور اس کی شہرت کم ہو جاتی تھی. تاہم اس کے بارے میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ فرسٹ رینک سٹیٹس حاصل نہ کر سکا. فرسٹ رینک سٹیٹس جو تھا وہ ایٹن اور ہیرس جیسے سکولوں کو حاصل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایٹن اور ہیرس جیسے سکول جو تھے ان کے پیچھے جو بڑی ہستیاں تھیں وہ کوئین الزبتھ اور ملکہ وکٹوریہ، یہ دونوں کو سپورٹ کر رہی تھی. اس وجہ سے ان سکولوں کی رینکنگ فرسٹ رینک سٹیٹس تھی. بروک فیلڈ تاہم دوسرے درجے کا سیکنڈ رینک سٹیٹس، دوسرے درجے کے ایک اچھا سکول تھا. بروک فیلڈ سکول کا دوسرا جو امپارٹنٹ اس چیپٹر کا سوال ہے کہ کس قسم کے لوگ بروک فیلڈ سکول نے پیدا کیے. تقریباً ہر اچھا ادارہ اچھے لوگ پیدا کرتا ہے. تو بروک فیلڈ سکول سپلائڈ، بروک فیلڈ سکول نے پیدا کیے ججز یعنی منصفین، ممبر آف پارلیمنٹ کے ممبران یعنی اس کے اندر سینٹ، ایم این ایز، ایم پی ایز، اس طرح کے لوگ، پیئرز، ڈیوک، نواب اور اس طرح کے جو جاگیردار لوگ تھے اس سے وہ پیدا کیا. کلونیل ایڈمنسٹریٹر، نو آبادیت نظام کے منتظم اعلیٰ، یہ بھی اس طرح کے لوگ بھی اس نے پیدا کیے. اپنا آبادیت نظام کے منتظم اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ انگلینڈ آیا تھا، اس نے برصغیر پر قبضہ کیا تھا، تو اس نے جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ریڈ کلف، اس طرح کے لوگ تعینات کیے تھے، مجسٹریٹ. تو اس طرح کے لوگ بھی بروک فیلڈ جیسے سکولوں سے پڑھ کر آئے تھے. تو یعنی اوپر اپنا مجسٹریٹ بٹھا دیا، نیچے سے میر جعفر میر صادق سے کام لیا، اس طرح سے سلطنت اور کالونی بنا کے اس کو چلایا. تو ان کو کہا جاتا ہے کلونیل ایڈمنسٹریٹر، نو آبادیت نظام کے منتظم اعلیٰ. اس طرح کے لوگ بھی اس نے پیدا کیے. اب اگر ہم بات کریں بروک فیلڈ سکول کے ساتھ ساتھ بروک فیلڈ ولیج کی، تو بروک فیلڈ ولیج جو ہے وہ بروک فیلڈ سکول کے ساتھ ایک دلدلی علاقہ ہے. اس کے بعد آگے کھیل کا میدان ہے، کھیل کے میدان کے آگے بروک فیلڈ ولیج ہے. بروک فیلڈ کا گاؤں ہے جو انڈیپینڈنٹ ولیج ہے. انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے کہ وہ لوگ کسی بھی لحاظ سے دوسروں سے کوئی چیز نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت گڈز فار گڈز، وہ ٹریڈ سسٹم ان کے پاس ایک چیز کے بدلے میں دوسری لیتے ہیں دیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتے، خود اپنے پر انحصار کرتے ہیں. تو یہ جو اس کی بروک فیلڈ سکول کی مین بلڈنگ ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا. سوال یہ کہ کس بادشاہ یا کس کے دور حکومت میں اس کو تعمیر کیا گیا. تو یہ جارج اول کے دور حکومت میں اس کو ری بلڈ کیا گیا اور اس کے اندر کچھ اضافہ بھی کیا گیا. دو کوئین کا ذکر ہے، کوئین وکٹوریہ اور کوئین الزبتھ کا. یہ دونوں ملکہ تھی. اس دور میں انہوں نے ترقی کی جس دور میں عورت کا تعلیم حاصل کرنا، یونیورسٹی میں داخلہ اور پھر بائیسیکل چلانا، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے اوپر مین میڈ سوسائٹی کے اندر مرد کے بنے معاشرے اور اس کے رولز کے مطابق سختی تھی. تاہم ان دو خواتین نے نہ صرف تعلیم میں ترقی کی بلکہ سیاست میں آگے آ کر ملک کا اقتدار سنبھالا اور کامیاب اقتدار سنبھالا، جس وجہ سے ملکہ وکٹوریہ کے حوالے سے تو ڈائمنڈ جوبلی 100 سالہ تقریبات بھی منائی گئی. تو اس کے بعد یہ کوئین الزبتھ کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ کرسچینٹی کے اندر دو چرچ ہیں. ایک چرچ کا نام ہے کیتھولک چرچ. کیتھولک چرچ آج بھی پوری دنیا کے اندر بڑا اسٹرکٹ ہے اور کیتھولک چرچ جو ہے اس کا جو بڑا ہے وہ پوپ ہے. میں دو پوپ کی ایگزامپل یہاں دے دیتا ہوں. پہلا جو پوپ تھا وہ تھا بینیڈکٹ، وہ اٹلی سے تھا بینیڈکٹ. اس کی ڈیتھ کے بعد دوسرا جو پوپ بنا اس کا نام ہے پوپ فرانسس، وہ فرانس ہے، اس وقت وہ زندہ ہے. تو یہ جو پوپ والا سسٹم ہے اور چرچ اور چیپل والا سسٹم یہ جو ہے یہ کیتھولک چرچ کے اندر موجود ہے. اور جو اس کے مقابلے میں جو چرچ نمودار ہوا اس کا نام ہے پروٹیسٹنٹ چرچ. پروٹیسٹ کہتے ہیں احتجاج کو، یعنی احتجاجاً جو چرچ نمودار ہوا، کریٹ ہوا، پیدا ہوا، جنریٹ ہوا، اس کو پروٹیسٹنٹ چرچ کہتے ہیں. یہ پیدا کیوں ہوا؟ بہت سی وجوہات ڈیفرنٹ ہیں.
ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیتھولک چرچ کے اندر آج بھی ہے کہ اگر نوجوانی کی عمر میں لڑکے اور لڑکے کی شادی ہوئی اور ان دونوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ لڑکا یا لڑکی زندگی بھر کے لیے دوسری شادی نہیں کر سکتے. تاہم احتجاجاً جو دوسرا چرچ نکلا کہ انسان ہونے کے ناطے اس کی ضروریات، اس کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، تو لہذا احتجاجاً جو چرچ نکلا وہ پروٹسٹنٹ چرچ تھا. اور کوئین الزبتھ نے اس چرچ کو سپورٹ کیا اس طرح سے کہ کہا یہ جاتا ہے، یہ سینگز ہیں یعنی باتیں ہیں، میں بھی رائٹ میں بھی رانگ، کہ کوئین الزبتھ نے پروٹسٹنٹ چرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے ملکہ ہوتے ہوئے بھی اس کے 5 ہسبینڈ تھے. اب ہم چلتے ہیں اس کے اب ہم اس چیپٹر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. 1880 یعنی 1870 میں مسٹر چپس یہاں آیا تھا بروک فیلڈ میں ایز اے ٹیچر. اس نے جوائن کیا تھا اور تقریباً اس کو 10 سال بعد 1880 میں اس نے اپنی پروموشن کے بارے میں سوچا. چپس تھاٹ آف ہز پروموشن. چپس نے اپنی پروموشن کے بارے میں سوچا کہ میں اس سے بہتر ہے کسی اور جگہ چلا جاؤں. تاہم اسے بتایا گیا کہ جس اسٹیشن پر وہ موجود ہے وہ اچھا ہے، کسی اور جگہ وہ جانے کا نہ سوچے ورنہ جو موجودہ اس کا اسٹیٹس یا پوزیشن ہے وہ بھی وہ ختم ہو جائے گی. تو جب اگر ہم اس کے امپارٹنٹ فیچرز، اس کے امپارٹنٹ کویشچن کے حوالے سے بات کریں تو 3-4 سوال جو زیادہ امپارٹنٹ ہیں کہ what was Chip's position at the age of 40, what was his position at the age of 50, what was his position at the age of 60 and what was his position at the age of 65. 40 سال کی عمر میں اس کا سٹیٹس کیا تھا، 50 سال کی عمر میں اس کا سٹیٹس کیا تھا، 60 سال کی عمر میں اس کا سٹیٹس کیا تھا اور 65 یعنی 65 سال کی عمر میں اس کا سٹیٹس کیا تھا. جو بھی انسان ہے جب کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ادارے کے اندر سے اچھا نام اور اچھی شہرت لے کر واپس جاؤں یا باہر نکلوں. تو 40 سال جب اس کی عمر ہوئی تو یہ ہی ڈیپ روٹڈ ہمسیلف بروکفیٹ اسکول. وہ اپنے آپ کو بروکفیٹ اسکول کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، یعنی اتنا رچ بس چکا تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہو. اس کے بعد اگر ہم 10 سال بعد اگر ہم اس کی جب عمر 50 سال ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ he became the senior member 9 of the staff. وہ سٹاف کا سینئر ممبر بن چکا تھا. یہ بھی چپس کی خواہش تھی کہ جب وہ شروع میں آیا تھا کہ وہ 2 خواب لے کر آیا تھا، یا میں کسی ادارے کا ہیڈ ماسٹر بن جاؤں یا پھر سینئر ممبر بن جاؤں. تو 50 سال کی عمر میں اس کی ایک خواہش پوری ہو گئی کہ وہ سٹاف کا سینئر ترین ممبر بن چکا تھا. جب 10 سال بعد ہم اس کی عمر 60 سال کو پہنچی تو he became the court of appeal for all old Brookfield students. وہ تمام جو فارغ التحصیل طلبہ تھے یا اسکول کے دوسرے طلبہ تھے ان کے لیے کورٹ آف اپیل، یعنی کوئی بھی درخواست، شکایت یا کوئی بھی التجا ہوتی تھی تو وہ سب کی التجاؤں کو سننے والا، جج یا معاملات کو ہینڈل کرنے والا چپس بن چکا تھا. یعنی 60 سال کی عمر میں انتہائی زیادہ عظیم ترین پوزیشن وہ حاصل کر چکا تھا اور ساتھ ساتھ وہ کیا تھا، گیسٹ آف آنر بن چکا تھا. وہ مہمان اعزاز بھی بن چکا تھا. بروکفیٹس جو طالب علم تھے ان کے شائیوں میں بھی شرکت کرتا تھا 60 سال کی عمر میں. جب اس کی عمر 65 when he became 65 جب اس کی عمر 65 سال ہوئی تو he got retirement. یہ 1913 کا سال ہے. 1913 میں اس نے پہلی ریٹائرمنٹ لے لی باقاعدہ طور پر. تو ریٹائرمنٹ جب بندہ لیتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر تو اسے کچھ نہ کچھ پیش کیا جاتا ہے. تو چپس کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو چیزیں دی گئی، رائٹنگ ڈیسک، ایک لکھنے والی میز دی گئی. اس کے بعد منی یعنی چیک، پیسوں والا چیک دیا گیا اور اس کے بعد سب گفٹ پریزنٹ، کچھ تحفے تحائف دیے گئے. سب سے اہم بات یہ تھی کہ چپس کیونکہ جوکر جسٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، آڈینس اس دن بھی اس سے کچھ سننا چاہتے تھے. اس نے ایک تقریر کی، تاہم ان ایکسپیکٹڈلی اس نے تقریر کا بغیر کچھ کا اختتام کر دیا. جو بات اس چپس کے لیے بڑی حیران کن تھی اور بڑی اس کے لیے عزت والی بات تھی کہ سلطنت برطانیہ کے اندر، اسپیشلی انگلستان کے اندر 3 چیئرز اگر بجانی ہوں تو وہ یا تو چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے بجائی جاتی ہیں یا پھر ملک اور اپنا بادشاہ کے لیے، کنگ اور کوئین کے لیے، پرنس اور پرنسس کے لیے یا کسی بڑے آفیسر کے لیے 3 بار تالیاں بجاتے ہیں. تاہم چپس کے لیے بھی 3 بار تالیاں بجائے گی. 3 چیئرز انڈیڈ درکی کہ اس کی 3 بار تالیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم ایک بار کھڑے ہوئے، تالیاں بجائی، اسے خراج تحسین پیش کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر اس کے لیے تالیاں بجائی، اسے خراج تحسین پیش کیا، اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، 3 بار، تیسری بار تالیاں بجائی، اس کو خراج تحسین پیش کیا. تو اس طرح سے اس نے 1913 میں ریٹائرمنٹ لی اور اس ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی اس کی تقریر کے اختتام کے ساتھ ہی اس چیپٹر کا اختتام ہو جاتا ہے. بس شکریہ.